وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. وطن عزیز پاکستان میں حالات چاہے جیسے بھی ہوں، یہاں پر بسنے والے اہل توحید کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاسداری کرنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیوں کے بعد ملک پاکستان حاصل کیا تھا. کتنے ہی اہل حدیث علماء نے اس پاکستان کے لیے پھانسی کا پھندا قبول کیا، لیکن اپنے منہج سے پیچھے نہ ہٹے. اس کلمہ پر عمل پیرا ہونا ہمارا شرعی فریضہ اور آئین پاکستان سے پاسداری کرنا ہمارا اخلاقی اور ریاستی فریضہ ہے. تاریخ کے ہر دور میں اہل حدیث علماء نے توحید باری تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی، ڈٹ کر کھڑے رہے اور ہمیشہ سرخرو ہوئے. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دن رات محنت و کوشش کر کے نفاذ اسلام اور رفاہ عامہ کے امور کو سر انجام دے رہی ہے. یہ اہل توحید کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دکھ، تکلیف، پریشانی اور مہنگائی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی توحید کے معاملے پر کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس نے اسلام آباد میں حکومتی خرچے پر بننے والے مندر کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے اور اسلامی نظریاتی کونسل تک اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروایا. ساتھ ہی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے سیمینارز، کانفرنسز اور دروس کا انعقاد کیا. اسی طرح آج سے چند سال پہلے جب قومی اسمبلی میں حلف نامہ میں ختم نبوت کے حوالے سے ترمیمی بل پیش کیا گیا تو پورے ملک میں مؤثر احتجاج کے ذریعے سے لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہی دی گئی اور ختم نبوت کے دلائل پر مشتمل لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ اور لٹریچر تقسیم کیے گئے. طلباء کے مابین تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کوئز اور انعامی پروگرامز منعقد کیے گئے. اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی بڑے اجتماعات منعقد کر کے مسلمانوں کو ان کے شرعی اور ایمانی تقاضے سے روشناس کروایا. اسی طرح جب گزشتہ سال فرانسیسی صدر نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تو ان عالمی گنڈوں کو احتجاجی مظاہروں کے ذریعے ہم نے یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ محبان رسول ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. پورے ملک میں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے دروس، سیمینارز اور کانفرنسز کا انعقاد کیا اور یہ بات ساری دنیا اور خصوصاً فرانس کو سمجھا دی گئی کہ ایک مسلمان جس طرح توحید پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اسی طرح رسالت پر اٹھنے والے ہاتھوں کو بھی کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اپنا سب کچھ حرمت رسول اور تحفظ ختم نبوت پر قربان کر سکتا ہے. وعدہ کرو کیا آپ تن من دھن قربان کریں گے، تن من دھن قربان کرو گے نبی کی عظمت کے لیے. جس طرح آج کے پرفتن دور میں قادیانی لابی اپنے عروج پر ہے اور اپنی جڑوں کو ملک پاکستان کے اندر مضبوط کرنا چاہتی ہے، اسی طرح چند فرقہ وارانہ گروہ ہماری برگزیدہ ہستیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہرزہ سرائی کر کے وطن عزیز کے اندر فسادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس نے دشمنوں کی اس سازش کو سمجھتے ہوئے پورے ملک کے اندر ناموس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے، کانفرنسز اور دروس کا انعقاد کیا.
لوگوں کی اصلاح کے لیے تربیتی لٹریچر اور اسلامی کتب کو تقسیم کیا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر مظلوم اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور پلید ہندوؤں کا مکروہ چہرہ اور ان کا ظلم عالمی اداروں کو بتانے، دکھانے اور اپنا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے ملک بھر میں احتجاجی ریلیز کا انعقاد کیا۔ ان کشمیری بہنوں کو، ماں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، مجاہدوں کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں کھڑے ہیں کہ کشمیری مجاہدوں، تم اکیلے نہیں، ہم ہر دم، ہر وقت، ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے 8 مارچ کے دن خواتین کے عالمی دن پر چند بے حیا اور مذہب سے بیزار عورتیں آزادی مارچ کے نام پر احتجاجی مظاہرے کرتی ہیں۔ اس حوالے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس نے اسلامی بہنوں کے ذریعے پورے ملک میں حیا مارچ منعقد کیے اور ساتھ گھروں میں بیٹھک پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ایسے دینی پروگرام سے ہماری عورتیں اور بچے بھی اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی و اہل حدیث یوتھ فورس ملک پاک میں نہ صرف نفاذ اسلام کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں بلکہ پورے ملک میں فلاح و بہبود اور خدمت خلق کا کام بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ پسماندہ علاقوں، بازاروں، پلازوں، مارکیٹوں میں غیر فرقہ وارانہ مساجد کا قیام، مختلف مقامات پر واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب، مختلف شہروں میں فری ایمبولینس سروسز، ڈسپینسریز کا قیام، فری میڈیسنز، فری موبائل ہسپتال، فری آئی کیمپس اور مستحق افراد کے آپریشنز کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کی مالی معاونت، کفن دفن کا فری انتظام، فری ہجامہ کیمپس، حالات سے تنگ بے روزگار و بے سہارا خواتین کے لیے سلائی مشینوں کی تقسیم، فری عالمی دسترخوان، کورونا لاک ڈاؤن میں بڑے پیمانے پر راشن، سینیٹائزر اور ماسک کی تقسیم، عید قربان پر وسیع پیمانے پر قربانی کے گوشت کی تقسیم اور قانونی رہنمائی و مشاورت کے لیے پیس لائرز فارم کا قیام وغیرہ شامل ہیں۔ آئندہ کے اہداف میں ان ذکر کردہ خدمات میں بہتری اور تسلسل کو قائم رکھنا، کوٹ عبد المالک میں 5 کنال 5 مرلہ جگہ میں 3 منزلہ وسیع و عریض مسجد اور اس کے ساتھ عصری و دینی علوم کے طلباء کی تربیت کے لیے ہاسٹل کا قیام، ان کے کھانے اور کتب کا بالکل فری انتظام، مزید مساجد کا قیام، نیو شاد باغ لاہور میں زکریا میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کی تکمیل، بالخصوص لاہور میں فری ایمبولینس سروس کا اجرا جس پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے تحریریں منعقد ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقائد کا تحفظ کیا جائے اور اپنی نسلوں کو قرآن و سنت کی طرف لگانے، عقیدہ توحید اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر قائم رکھنے کے لیے کردار ادا کیا جائے، غرباء و مساکین کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں ان کے دروازوں تک پہنچائی جائیں، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس نیک کام میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں اور اس کے ساتھ اپنے مال میں سے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ وغیرہ سے حصہ ڈالیں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے دیا گیا 1 روپیہ بھی پوری دیانتداری کے ساتھ خدمت خلق کے ان سب امور میں خرچ کیا جائے گا جو آپ کے لیے یقیناً باعث اجر و ثواب ہوگا۔ آپ غرباء و مساکین کی مدد اور مظلوموں کی داد رسی کر کے معاشرے میں کتنا ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ احباب میدان عمل میں کھڑے ہیں، آپ اپنا سرمایہ خرچ کریں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے دیے ہوئے مال کو رفاہ عامہ کے ان کاموں میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ نہ صرف آپ کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے بلکہ آپ کے لیے روز محشر میں بھی 700 گنا آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ آپ کی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں کوئی خسارے کا ڈر نہیں، ہر صورت نفع ہی نفع ہے۔ ہمارے نبی معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کہیں مال آ جاتا، آپ اس وقت تک گھر میں تشریف نہ لاتے جب تک سارے مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم نہ کر آتے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔